إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے مسائل قربانی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہی اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، وہ مبارک اشرا جس کے ہم اور آپ بڑی شدت سے منتظر تھے، الحمدللہ ہم پر آپ پر سایہ فغن ہے۔ یعنی آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے۔ اس سے قبل کئی نشستوں میں اس مبارک عشرے کی فضیلت اور اس مبارک عشرے میں انجام دیے جانے والے اعمال کا تذکرہ میں نے کیا کہ مسلمانوں، یقیناً ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ جب یہ افضل ایام ہیں تو ان افضل ایام میں کیے جانے والے عبادات بھی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مبارک دنوں کو یوں ہی گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ مبارک گھڑیاں اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں، اللہ رب العالمین کے جو ہے احکامات کو فالو کرنے میں گزارنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اس مبارک عشرے میں مذہب اسلام کی 2 عظیم عبادتیں بھی ہیں، ایک حج اور دوسری قربانی۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخصیت کون سی تھی کہ جس سے اسلام کی 2 عظیم عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا قرآن کے حوالے سے کہ رب العالمین نے آپ کے اس سوال کا جواب بڑے واضح انداز میں دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام امت تھے، ایک امت تھے، اپنے بعد کے آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے پیشوا ہیں،
تمام موحدین کے امام ہیں، قانتا للہ، اور اللہ کے قانت تھے، بڑے مطیع تھے، بڑے فرما بردار تھے، یعنی ایسی اطاعت کرتے تھے، ایسی فرما برداری کرتے تھے جس میں کوئی سستی نہیں، کوئی چھوڑ پکڑ نہیں، مسلسل اطاعت و فرما برداری کرنے کو قانت کہتے ہیں۔ اور حنیفہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئیت کے ساتھ، بھٹکتے نہیں تھے، آپ کا دل و دماغ اللہ رب العالمین کی طرف لگا ہوا رہتا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کائنات کے لوگوں مشرک نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انہیں نوازی تھی، جو عطیات رب العالمین نے انہیں دیے تھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ہمیں بھی نوازا، لیکن ہم نے کبھی بھی اس تعلق سے غور نہیں کیا کہ ہم شکر کیسے ادا کریں۔ شکر کے تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے بہترین انداز میں تعریف کی ہے، الشکر ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ، شکر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ظاہر کرنا۔ ایک بندہ اللہ نے اسے جو کچھ دیا اپنی زبان سے ظاہر کرے، کیسے؟ ثناء و اعترافا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی اللہ تو نے بہت کچھ نوازا ہے، اس نوازشات کے بدلے میں، ان کرم فرمائیوں کے بدلے میں تیرے قانون کو ہم مانتے ہیں، تیرے احکامات، تیرے فرامین پر عمل کرتے ہیں، تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ وَعَلَى قَلْبِهِ شُهُودًا وَمُحَبَّةً، زبان سے اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی حمد، اس کی کبریائی، اور دل سے گواہی دینا، دل سے گواہی، اور اس کی محبت دل میں ہو۔ مسلمانوں، اگر یقیناً ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کے کسی بھی قانون، کسی بھی فرمان کو ہم اور آپ مشکل نہیں بنائیں گے، اور مشکل سمجھیں گے بھی نہیں، اور نظر انداز بھی نہیں کریں گے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی عبادت مشکل جائے گی، فجر میں نیند ہمیں سلا دے گی، بالکل نہیں۔ شکر اس کو کہتے ہیں۔ وَعَلَى قَلْبِهِ شُهُودًا وَمُحَبَّةً، دل سے گواہی دینا اور دل سے اللہ سے محبت کرنا، اور وَعَلَى جَوَارِحِهِ انقیادا وطاعة، اور اللہ رب العالمین کے عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ یہ ہاتھ اللہ نے کیوں دیا، پاؤں اللہ نے کیوں دیا، یہ آنکھیں اللہ نے کیوں دی ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا۔ روپے اور پیسے، اولاد، بیوی، بچے، جائیداد، یہ جاہ و حشم رب نے جو دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر گزاری کی علامت ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ اللہ نے ہمیں نظریں دی ہیں، نگاہیں دی ہیں، نہ جانے کتنے رات دیر تک اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ راستوں میں بیٹھ کر کے میں نے بارہا کہا، حسیناؤں کا دیدار کرتے لوگ، ہمارے قوم کے لوگ۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں، آنکھ کی قیمت اور اہمیت ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ شکر گزار بندے تھے، اللہ کے چنندہ بندے تھے، برگزیدہ چنے ہوئے بندے تھے۔ وَهَدَوْا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رب نے صراط مستقیم کی طرف انہیں رہنمائی بھی کی، ان کی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سچا راستہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی۔ اور وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ نے کہا دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں انہیں عطا کر دی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے بھلائیوں سے بھی وہ مستفید ہوں گے، آخرت میں صالحین کے ساتھ میں ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر اے پیغمبر یہ خبر، یہ میسج، یہ پیغام میں تم کو دے رہا ہوں، پیغمبر اسلام یہ میسج میں تم کو دے رہا ہوں، یہ حکم میں تم کو دے رہا ہوں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا۔ اور یاد رکھنا
ملت ابراہیم سے جیسے بھٹکو گے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا, یعنی اتباع میں اگر گڑبڑی ہوئی, اتباع میں کوتاہی اور سستی ہوئی تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی سستیاں اور کتنی غفلت ہم سے ہوتی. تو معزز سامعین, تو اسلام کی دو عظیم عبادتیں جو جڑی ہوئی ہیں, ان میں سے ہم اور آپ جس کے اہل ہیں وہ قربانی ہے. حج بھی سارے لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی, قربانی کی بھی طاقت نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ قربانی کے زیادہ لوگ مستحق ہوتے ہیں, زیادہ لوگ طاقت رکھتے ہیں. تو اس قربانی کے کچھ مسائل ہیں جن مسائل کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر کیا تھا, غالباً 3 مسئلوں یا 4 مسئلوں کو ذکر کیا تھا. پہلا مسئلہ اس مبارک عشرے کی قدر کرنا, عبادات کا اہتمام کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا, روزوں کا اہتمام کرنا, اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا 10 دن تک, یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا. مسئلہ نمبر 2 جو تھا, جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ازحد ضروری ہے کہ بال اور ناخن کو بالکل بھی نہ کاٹیں. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے تک اس بیچ میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں, چھوڑ دیں. مسئلہ نمبر 3, اگر وہ کاٹ لیں گے تو قربانی متاثر نہیں ہوگی لیکن وہ گنہگار ہوں گے. قربانی متاثر نہیں ہوگی لیکن گنہگار ہوں گے. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے تک اگر کوئی اپنا بال کاٹتا ہے, بال کی سیونگ کرواتا ہے, یا سر کے بال ہیں, مونچھ ہیں, داڑھی ہیں, بغل کے بال ہیں, زیر ناف ہیں, یہ سارے بال ہیں, ناخن ہیں, اگر اس کی سیونگ کوئی کرواتا ہے, اس کو کترواتا ہے, تراشتا ہے, تو وہ اس کا وہ عمل قربانی کو متاثر تو نہیں کر سکتا لیکن اس کو گنہگار اور مجرم بنا رہا اللہ کی نظر میں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا تھا کہ اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن یکون عاصیا لرسول اللہ, وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتا, نافرمانی کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا گنہگار ہوگا. مسئلہ نمبر 4 میں نے بیان کیا تھا کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے کہ عشرے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے, ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید الاضحیٰ کی نماز کے ادا کرنے تک وہ بھی اپنے ناخن اور بال کو چھوڑ دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کاٹ رہے ہیں تو مجرم نہیں ہوں گے, نہیں کاٹ رہے ہیں تو الحمدللہ ان کو مکمل قربانی کا ثواب ملے گا. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں, اس کے بعد وہ جا کر کے اپنے بال کاٹیں, ناخن کاٹ لیں. اللہ کے نبی نے کہا ان کو مکمل قربانی کا ثواب ملے گا. مسئلہ نمبر 5, عرفہ کا روزہ. عرفہ کا روزہ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق سے اختلافات بہت ہیں. عرفہ کون سے دن؟ تو بس سیدھا سیدھا آپ جان لو کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, جیسے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے. ذی الحجہ کی 11, 12, 13ویں تاریخ کو ایام التشریق کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اختلافات ختم. اب وہ کہیں کا بھی ذی الحجہ, چاہے وہ مکہ کا ہو یا وہ ہندوستان کا ہو, ہمارے یہاں جب ہم نے چاند دیکھا, اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیا, مطمئن کر لیا کہ چاند نظر آیا, ذی الحجہ کا چاند ہم نے دیکھا. اب آج ہم نے چاند دیکھا, کل سے وہ پہلی تاریخ شمار کی جائے گی, پہلی تاریخ شمار کی جائے گی. بدھوار کو ہم نے چاند دیکھا, جمعرات کی پہلی تاریخ تھی, آج جمعے کا دن ہے, یا آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب مکہ میں خانہ کعبہ میں ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہے اس پر ہمیں ڈسکس نہیں کرنا ہے. رب نے ہمیں جس دن چاند دکھایا اس کے بعد والا دن وہ پہلا تاریخ ہوگا. اختلافات ختم, کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد پر بڑے پیارے انداز میں, واضح انداز میں, پیارے طریقے سے کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. یعنی چاند ہماری تاریخ کو متعین کرنے والی جو چیز ہے وہ چاند ہے. اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں, بہت زیادہ تو احاطہ نہیں کر سکتے لیکن ہندوستان کا تو احاطہ کر ہی سکتے. چاند ہمیں نظر آ گیا ہندوستان میں, اب ہماری تاریخ شروع ہو گئی. اب ہمیں مکہ والے تاریخ کو ڈسکس نہیں کرنا, بحث نہیں کرنا کہ مکہ میں کل دکھا پر
کبھی بھی دکھاؤ، اللہ جب جہاں چاہے گا وہاں دکھائے گا، وہ ہمارے کنٹرول میں نے، اختیار میں نے، ہم جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں سے شمار کرنا شروع کر دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، 11، 12، 13 کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ تو ہمیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھنا بہت افضل، بہت ہی افضل۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کو 1 سال پہلے اور بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا احتسب الی اللہ، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرفہ کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کامن طریقے سے کہ یہ عرفہ کی روزی کی وجہ سے اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن یاد رکھنا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر ظلم ڈھایا ہوگا، کسی کا ناحق چھینا ہوگا، کسی کے ذات کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ اختیار رب نے بندوں کو دیا ہے، حقوق العباد کا اختیار رب نے اپنے بندوں کو سونپ دیا۔ اس لیے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ حقوق العباد بھی معاف کر دیے جائیں گے عرفہ کے روزے سے، نہیں نہیں نہیں، عرفہ کے روزے سے حقوق اللہ میں جو کمی کی ہوگی ہم نے وہ معاف ہوں گے، وہ معاف ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 سال پہلے اور بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو مسئلہ نمبر 5، عرفہ کے روزے کا اہتمام ہمیں کرنا انشاءاللہ العزیز۔ مسئلہ نمبر 6، کیا قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّ بِهِ، قرض لے کر آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا، اگر لوٹانے کی طاقت ہے، یقین ہے کہ ہم قربانی کے بعد 2-4 مہینے میں ہم واپس کر لے جائیں گے، یہ میں نے ایک اندازہ بتائی 2-4 مہینہ، اب اپنی طاقت کا اندازہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ہاں اس طرح سے آپ کو اندازہ کہ ہم واپس کر لے جائیں گے تو کر سکتے ہیں، بہت بہتر۔ لیکن اگر واپس کرنے کا اندازہ نہیں ہے تو آپ قرض لے کر قربانی مت کرو، اس لیے کہ یہ قربانی اس پر واجب ہی نہیں جو طاقت نہیں رکھتا، اس کو بہت زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے اس پر مشقت نہیں ڈالا، اس پر بوجھ نہیں ڈالا، اس کو مشقت میں نہیں ڈالا ہے کسی کو بھی۔ مسئلہ نمبر 7، بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو موٹا کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کے جانور پل صراط کے راستے کو کراس کروائیں گے اپنے پیٹھ پر لوڈ کر کے، ہے نا، قربانی کرنے والے کو اپنے پیٹھ پر لوڈ کر لیں گے اور پل صراط سے جلدی سے گزر جائیں گے۔ یہ حدیث بہت ہی موضوع درجے کی، بہت ہی ضعیف روایت ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں قربانی کے جانور کو موٹا کرنا اس لیے کسی اللہ کے راستے میں قربان کرنا الحمدللہ بڑی اچھی نیت ہے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اس سوچ کو لے کر کے ہم قربانی کے جانور کو موٹا کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں کہ یہ اس کو پیارا بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے، تو الحمدللہ بہت ہی افضل سوچ ہے، اچھی سوچ ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ ہم اس کو اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ میرا جانور موٹا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، پل صراط پر بڑی تیزی سے گزار لے جائے گا مجھ کو، تو یاد رکھنا وہ ہماری قربانی رائے گا چلی جائے گی۔ اگر اس سوچ کے ساتھ اس کو کھلانا پلانا ہے کہ وہ ہمارا جانور طاقتور ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ پل صراط کراس کر لے جائے گا، تو یاد رکھنا ہماری قربانی بیکار جائے گی۔ حدیث سے، مذہب اسلام سے ایسا کوئی ثبوت نہیں، بس اللہ کے راستے میں قربانی دینا، یہ سوچ لے کر کے اس لیے اس کو پیارا ہم بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، موٹا بنائیں گے، تازہ بنائیں گے، اس سوچ کے ساتھ میں اس کو کھلاؤ پلاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، بہتر ہے۔
اس کی مقبولیت، اس کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوں گے، اور اس جانور کے ساتھ احسان ہوگا، اس کا بھی ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا، جانور پر احسان کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو قربانی کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی قربت ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلا مقصد اللہ راضی ہو جائے۔ لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے قربانی نہیں کرنا۔ یاد رکھنا، اگر لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حاجی صاحب نے قربانی نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں ذمہ دار نے، فلاں ٹھیکیدار نے، فلاں کیا نام ہے بابو صاحب نے، یا فلاں صاحب نے جو قربانی نہیں کیا، کیا کہیں گے لوگ، تو ان کی زبان بند کرنے کے لیے اگر ہم قربانی کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں گوشت تو کھا لے جائیں گے، کھائیں گے اور کھلا بھی لے جائیں گے، گوشت خوری ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی فائدہ، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پہلا مقصد قربانی کا اللہ کی قربت۔ دوسرا مقصد قربانی کا، اس کی دلیل ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، موت اور زندگی سب کچھ تیرے لیے، سب تیرے لیے، موت بھی، زندگی بھی، یہ قربانی بھی، یہ نماز بھی، سب تیرے لیے قربانی کر رہا ہوں، تیرے لیے، تو راضی ہو جائے۔ دنیا کچھ اس کے دنیا کے زبان کا، اس کے لعن طعن کا، ان کی باتوں کا، ان کی لفاظی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا مقصد سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو زندہ کرنا، ان کی سنت کو تازہ کرنا، یہ دوسرا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے جد امجد نے، ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی تھی اس کو تازہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ جانور کی قربانی تو نے ہم پر فرض کیا ہے، اگر وقت آیا اور تیرے راستے میں اپنے جان کی قربانی کا موقع تو نے دیا تو جان بھی دے دیں گے۔ وہاں قربانی دیتے ہوئے وہ جذبہ ہمارے اندر، جذبہ ابراہیمی پیدا ہونا چاہیے، جذبہ ابراہیمی کہ اللہ تیرے معمولی چیز جانور مانگا قربانی کے لیے، لیکن دیکھ تیرے رضا کے لیے جانور کو تو میں ذبح کر رہا ہوں، لیکن اگر موقع آیا تو نے مجھے بھی مانگا تو میں بھی اپنے آپ کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ یہ جذبہ اس وقت ہونا چاہیے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو پکارا، آواز دیا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، میں نے تم کو خواب دکھایا لیکن تم نے اس خواب کو سچ کر کے دکھا دیا۔ نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور یاد رکھنا اس کے اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے ذبح عظیم دیا، بہت بڑا میڈا عطا کیا، اور کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تمہارے اس طریقے کو، اس قربانی کو، اس جذبے کو، اس محبت کو ہم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں زندہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر! آج پوری دنیا کی 2/3 آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی، 2/3 آبادی آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کی 2/3 آبادی مانتی ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کا، یہ ان کے سچے جذبے کا، سچے جذبات کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ابراہیم تمہارے اس جذبے کو ہم قیامت تک سلامت رکھیں گے، اور اس جذبے کو سلامتی ملتی رہے گی۔ قربانی کے دن اور 11-12 ایام تشریق میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، کہ اسی سنت، اسی جذبے کو تازہ کرنے کے لیے۔ تیسرا مقصد ہے، اور چوتھا مقصد غریبوں تک، جو ہمارے محلے میں پڑے، ہم نے ایک معمول بنا لیا کہ ہمارا جو رشتہ دار ہے، خاص لوگ ہیں، ہم انہی کو دیں گے۔ وہاں پہنچانا بھی ضروری ہے کیونکہ اپنے خاص ہیں، لیکن جو ہمارے محلے کے پڑوسی کے جو غریب بیچارے ہیں، جو مستحق، اب تو ہمارے ہاں کچھ غریب لوگوں نے بھی جو غلط چالیں شروع کر دی، مانگنا شروع کر دی، اور مانگ کر کے لاتے ہیں۔ مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، گوشت کھاتے، رات بھر فری کا گوشت کھاتے، شراب پی کر کے ٹن ہو کر پڑے رہتے۔ اگر پتہ چل جائے کہ میرے گوشت کی، اس قربانی کا گوشت کھا کر کے وہ شراب پیے گا، مت دینا، اس کو مت دینا، وہ چاہے مسلمان ہو ہندو، اور اگر شراب نہیں پی رہا ہے، اپنا پڑوسی ہندو بھی ہے، یہودی اور نصرانی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا حق ہے، اسے دے دو، کسی بھی دھرم کا ہے۔ لیکن اگر شرابی ہے تو اپنا بھائی، اس کو مت دو۔ اگر شراب پی رہا ہے، شراب پیے گا گوشت کھانے کے بعد، مت دو اس کو۔ اور پانچواں مقصد تو گوشت خوری ہے ہی ہے۔ مسئلہ نمبر 9، گابن جانور کی قربانی۔ جی ہاں، گابن جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے،
وہ کسی بھی نسل کی ہو، کسی بھی نسل کی ہو۔ مسئلہ نمبر 10، کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ دلائل ہے، اب دلائل دینے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جب بھی ضرورت لگے گی دلائل مانگ لینا، دے دیں گے۔ کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ حضرت عبید بن فیروز ایک تابعی ہیں، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کون کون سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور جو ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، والمریضۃ بین مرضها، جس کا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری لاغر ہو، چل نہیں پا رہا ہو، کمزور دبلا پتلا، والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والکثیرۃ التی لا تنقى، اور ایسا دبلا جانور جس میں گوشت ہی نہ ہو۔ کانا جس کا کانا پن، بیمار جس کی بیماری، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن، اور ایسا دبلا جس کے جسم میں گوشت نہ ہو، صرف ہڈیاں ہو، یہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب کن کٹا جانور ایک آتا، کن کٹا، ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی بھی قربانی، سینگ ٹوٹے جانور کی، کان کٹے جانور کی بھی قربانی دینے سے منع فرمایا۔ تو ایک بات آپ نوٹ کر لینا کہ کچھ لوگ جو عقیدتاً جانوروں کے کان کو گول دائرے میں یا بریکٹ میں، کوسین میں اس طرح سے کر کے اس کو کاٹتے ہیں، یا لمبے میں کاٹ کر کے اس کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کس عقیدے کے تحت وہ کاٹتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، وہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن عقیدتاً کاٹا جاتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جانور جو کسی اینٹ میں پھنس کر کے کان کٹ گیا، کسی خاردار جو ہے جھاڑی میں پھنس کر کے، کانٹے سے پھنس کر کے اس کا کان پھٹ گیا، کسی ٹہنی سے پھنس کر کے اس کا کان پھٹ گیا، کٹ گیا، بالاتفاق اس جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے قربانی کے لیے ایک جانور لایا تھا، بھیڑیا آیا اس کا چوتڑ کاٹ کر لے کر بھاگ گیا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا قربانی کر دو، قربانی کر دو۔ تو اس طرح سے خریدنے کے بعد میں اگر ایسا کوئی عیب یا بیماری پیدا ہو جاتا ہے اس جانور میں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دل مطمئن نہیں ہے تو جانور کو بیچ کر دوسرا جانور موٹا تازہ خرید لو اپنی طاقت اور وسعت کے حساب سے، لیکن وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، دانتا ہوا جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، دانتے ہوئے جانور کی قربانی دو، الا یعصر علیکم، ہاں اگر تنگی مشکل ہو، نہیں مل پا رہے تو فتذبحوا جزۃ من الظان۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 سالہ بھیڑی سمجھ رہے ہیں؟ بھیڑ، 1 سالہ بھیڑ کا بکرا، ایک بچہ، اس کی قربانی دے دو۔ اگر دانتا ہوا جانور ملنا مشکل ہے تو 1 سال بھیڑ کے بچے کی قربانی دے دو، لیکن دانتا ہوا۔ ایک سوال لوگ پوچھتے جناب یہ گھر کا بچہ، ارے مسلمانوں کبھی تھوڑا تو ہم غور کریں، جنگل کا بچہ کون ہوتا ہے؟ جنگل سے پکڑ کر کوئی بھیڑ یا کوئی بکری یا اس طرح سے لایا جاتا ہے؟ نہیں لایا جاتا۔ جنگل سے یہ ہمارے گھر کا پالا ہوا، وہ آپ کے گھر کا پالا ہوا، ان کے گھر کا پالا، ہر کوئی جانور بکری جو ہے گھر ہی میں تو پلتے، بولتے گھر کا پالا، ارے گھر کا ہو یا باہر کا ہو، اللہ کے نبی نے کہہ دیا دانتا ہوا جانور ہے، بس یہاں سے سارے سوالات کا حل، یہاں سے سارے سوالات ختم ہو گئے، بس دانتا ہوا جانور ہونا چاہیے، گھر کا ہو باہر کا ہو، ہے نا، گھر کا ہو باہر کا ہو، سمجھ رہے، دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر دانتا ہوا جانور نہیں تو اللہ کے نبی نے حل بتا دیا کہ 1 سالہ بھیڑ کا بچہ، اس کی قربانی کر دو، اس کی قربانی کر ڈالے۔ مسائل بہت سارے ہیں، وقت نہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کے اندر، ابھی اس کے علاوہ بہت سارے مسائل، تقریباً 2500-3000 مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو مذکورہ تمام مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی ہم مسلمانوں پر جو بھی مسائل درپیش ہیں، جو بھی مشکلات پیش ہیں، اللہ ان تمام مشکلات میں ہم تمام مسلمانوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ اگر یہ سچ مچ وبائی امراض ہیں تو اللہ ہم تمام مسلمانوں پوری انسانیت کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان تمام وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اگر یہ ایک سازش ہے تو اللہ اس کا تو ازالہ فرما، اس کو بالکل دنیا کے سامنے الہی تو واضح فرما۔ اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر و آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد